آپ کے پاس اگر کوئی پھل ہے، فروٹ ہے، اس فروٹس کے اندر اگر کوئی جگہ کیڑے لگے ہوئے، کوئی جگہ خراب ہو، تو آپ اس پھل کو کاٹ کر پھینک دیں گے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہر طرف سے رمضان کی تیاری عروج پر ہے۔ ہر شخص یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں رمضان کی تیاریاں کر دی چاہیے، کوئی راشن کی صورت میں یا پھر جا کے عید کی شاپنگ کی صورت میں رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے اصل ہمیں کس چیز کی تیاری کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان سے پہلے شعبان 15ویں شعبان تک روزہ رکھنے کی عادت بنائیں، تاکہ رمضان آنے سے پہلے آپ کو روزہ رکھنے میں آسانی میسر ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جن کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، وہ 15ویں رمضان کے شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن رمضان سے پہلے استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری رکھنا۔ اب رمضان کی تیاری کیا ہے؟ روزوں کی اہتمام کرنے کی تیاری کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ تہجد نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نماز کے لیے اٹھنے سے رمضان سے پہلے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ اگر آپ یہ سوچو گے کہ رمضان کے مہینے میں ہی اٹھ جائیں گے تو یہ بہت مشکل ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان سے پہلے ہی اٹھ کر تہجد کا اہتمام کریں، تاکہ سحری کے وقت ہماری آنکھ کھل جائے اور روزہ رکھنے میں ہمیں آسانی میسر ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کرے، کیونکہ تلاوت کرنے سے دل منور ہو جاتا ہے اور چہرے میں نور آ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ابھی سے تلاوت کرنے کی عادت بناؤ گے تو رمضان میں تلاوت کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خسارے پر ہے وہ شخص جن کے حیات میں، زندگی میں رمضان آیا ہو اور انہوں نے اپنی بخشش مغفرت نہیں کروائی ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کا مہینہ ہے، قرآن مجید کے اترنے والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے نام سے موصوف کیا گیا ہے، اور یہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل رات اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اسی طرح ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آنے کی تیاریاں عروج پر ہو، اور استقبال رمضان کا مطلب یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوافل کے اہتمام کریں، ذکر کے اہتمام کریں، اور اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا اہتمام کریں۔ یہ نہیں کہ ہم دوسرے لایانی کاموں میں لگ جائیں، معیشت کی طرف بھاگ جائیں، تجارت کی طرف دوڑیں، پیسے کمانے کی طرف چلے جائیں۔ جو چیز عام دنوں میں 5 روپیہ 10 روپیہ ہوتا ہے، رمضان میں اس کی قیمت دگنا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضیافت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہوتی ہے، پھر ہم مسلمان کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ تو ہمیں ان چیزوں کی طرف غور و فکر کرنی چاہیے کہ رمضان میں ہر چیز کی قیمت کو کم کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے رمضان میں اپنی قیمتوں کو، اشیاء کی قیمتوں کو کم کرے، اور عوام کو تاکہ فائدہ ہو۔ یہ امت محمدیہ ہے، آپ علیہ السلام کی امت ہے، جس امت کے لیے آپ علیہ السلام غار حرا میں جا کر رو رو کے اس امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، جس کی جنت کی بشارت تو دنیا میں بھی پکی تھی، آخرت میں پکی تھی، وہ نبی رو رو کر اپنے امت کی خیر خواہی کے لیے دعا کیا کرتے تھے اس امت کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے، ہم تو گناہگار ہیں، یہ حدیث شریف میں ہے، اگر آپ کسی کے خیر خواہی کے لیے دعا کرو گے، اس کی بھلائی کے لیے دعا کرو گے، وہی دعا آپ کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے ذکر اذکار کی اس طرح اہتمام کیا جائے، اس قدر اہتمام کریں تاکہ روزے میں ہمیں ذکر کرنے کی قلت اور غفلت نہ ہو۔ دوسری بات، رمضان سے پہلے زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، صدقات کا مسئلہ آتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، آس پاس کے لوگوں کو دیکھیں کسی کے پاس استطاعت ہے یا نہیں۔
افطار میں 10 ڈشیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چند ڈش رکھ لیں۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی پر نظر دوڑائیں، ان کی زندگی کو اپنی آئیڈیل بنائیں۔ آپ علیہ السلام افطار میں کم سے کم افطار کرتے تھے، 1-2 کھجور افطار کر کے نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ آج ہم تب تک دسترخوان سے نہیں اٹھتے جب تک پیٹ بھر نہ جائے، اور اس کے نقصانات تو بہت زیادہ ہیں۔ دنیاوی نقصانات یہ ہے کہ پیٹ بدہضمی پیدا ہو جاتا ہے، معدے کی خرابی کا بھی نقصان ہے، اور اخروی نقصان یہ ہے کہ نماز نکل جاتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے جس سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دسترخوان میں 10 آئٹم رکھنے کی بجائے 2-4 آئٹم رکھ لیں، 2 زیادہ سے زیادہ 3 آئٹم ہو۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت ہے اپنے کسی ہمسائے کو دے دیں، کسی غریب کو کھلا دیں، کسی مستحق کو جا کے افطار کا انتظام کروا دیں، اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح اگر عید کی شاپنگ کی باری آ جائے تو دیکھی جائے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ دار میں، آپ کے اہل و عیال میں کسی مسلمان بھائی ایسے تو نہیں ہے جس کے اندر عید کی شاپنگ کرنے کی استطاعت نہ ہو۔ والدین تو مجبور ہوتے ہیں، بیٹوں کو سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، وہ بیچارہ مجبور ہو کر کسی کے دروازے پہ جا کر قرض لینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے ایسے سفید پوش لوگوں کی مدد کریں، ان کے خیر خواہی کریں، جتنا ہو سکے ان کے امداد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ملائیں، مختلف جگہوں میں اپنے زکوٰۃ کو دے کر اپنے زکوٰۃ کو مستحق تک پہنچائیں۔ اور یاد رکھیں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات نہیں دیتے، غریب مسکین یتیم غربا بیواؤں کے خیال نہیں رکھتے، وہی مال اس کے لیے جہنم کے ایندھن بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے زکوٰۃ کے مال کو زیادہ سے زیادہ دیا کریں۔ یہ مال آپ کا نقصان نہیں ہو رہا، بلکہ آپ کے مال کے اندر جو گندگی ہے وہ گندگی نکال رہے ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اگر کوئی پھل ہے، فروٹ ہے، اس فروٹس کے اندر اگر کوئی جگہ کیڑے لگے ہوئے، کوئی جگہ خراب ہو، تو آپ اس پھل کو کاٹ کر پھینک دیں گے۔ یہ نہ کہ آپ اس کیڑے والے اور اس خراب پھل کو بھی آپ کھا لو، بلکہ وہ جو جراثیم ہے، گندگی ہے، کیڑے لگے ہوئے ہیں، وہ آپ کاٹ کر پھینک دیں گے، پھر جو صاف پھل ہے اس کو آپ کھائیں گے۔ اسی طرح اپنے مال کا زکوٰۃ وہی ہے جو آپ کے مال کے اندر گندگی ہے، کچرا ہے، خراب مال ہے، یہ وہی زکوٰۃ ہے۔ آپ اگر اپنے مال سے زکوٰۃ نکال دو گے، گویا کہ آپ کے مال صاف ستھرا ہو چکا ہے، آپ کے مال کے اندر سے وہ گندگی نکل گئی ہے۔ جو گندگی آپ پھلوں سے نکال کر پھینک دیتے ہیں، یہی گندگی آپ کے مال کے اندر بھی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم لالچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اتنا زکوٰۃ کیوں نکالیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ زکوٰۃ اہتمام سے نکالیں، جتنا ہو سکے دیکھ کے زکوٰۃ دیں، مستحقین تک خود چل کر زکوٰۃ پہنچائیں، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو استطاعت دی، توفیق ہے آپ کے اندر، تو جا کر زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچائیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے راشن کا ایک تیلا بنا کر کسی مستحق کے گھر میں پہنچا دیا، یہ نہیں۔ اگر استطاعت ہے نقد کی صورت میں بھی کسی مستحق کی امداد کر سکتے ہو تو نقد کی صورت بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ راشن تو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ میسر ہوتی ہے۔ اگر اس گھر میں کوئی بیمار فرد ہے، افراد ہے، کسی کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں، دوائی خریدنی ہے، تو وہ راشن کے بدلے تو دوائی نہیں لے سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے نقد کے ذریعے، رقم کے ذریعے ہم کسی کی امداد کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے، اور یہ فائدہ انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ جتنا آپ ایک ایک روپیہ مستحق لوگوں تک پہنچاؤ گے، اللہ کے نیک بندوں تک پہنچاؤ گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے نیکی میں، عمل میں اور دولت میں مزید اضافہ فرمائیں گے۔ اللہ تو بادشاہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، وہ تو دگنا دینے والا ہے، اس کے ذات پر تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے
رمضان میں یہ چند کام بہت اہتمام سے کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صبح سحری کرتے وقت آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر تہجد کا اہتمام کریں۔ تہجد پڑھ کے سحری کریں۔ اس کے بعد جتنا ہو سکے تھوڑا سا تلاوت کر لیں اور پھر نماز پڑھ کے آرام فرمائیں۔ اس کے بعد اپنے کام کو چلے جائیں اور اسی طرح دنیا کے دیگر کاموں میں مشغول ہو جائیں گے، اور افطار کر کے نماز پڑھ کے تراویح کو اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور رات کا کھانا جو ہے عموماً یہ کوشش کریں کہ تراویح کے بعد کھانا کھایا کریں اور جلدی سونے کی کوشش کریں۔ اگر جلدی سو گے تو پھر تہجد کے لیے اٹھنا بہت آسان ہے۔ تہجد کے لیے اٹھو گے تو دنیا کی لوانی کاموں سے آپ پاک ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسی رمضان میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ نہ جانے آئندہ سال ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، نہ جانے آئندہ سال ہمیں تراویح نصیب ہو یا نہ ہو، نہ جانے آئندہ ہمیں قرآن مجید مکمل سننے کی توفیق ہو یا نہ ہو۔ ہماری زندگی کی لمحات تو کٹتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنہری بناتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔